السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ سب جتنے فہران یہاں پر آئی ہیں ان سب کا شکریہ، اور خصوصیت سے ہمیں عزت بخشی ہماری خصوصیت سے وہ طبقہ جس کو ہم نے دعوت دی تھی، ہماری اساتید اور جو پرنسپلز ہیں اسکول کے اپنے اپنے، تو انہوں نے ہمیں یہ شرف بخشا کہ وہ تشریف لے کے آئے. اس پروگرام کا سب سے پہلا مقصد تو یہی تھا کہ ہم وحدت کے اعتبار سے ایک ایسا پروگرام کریں کہ جس میں تمام مسالک کے لوگ ہمارے ساتھ جمع ہوں، اور جو غلط فہمیاں دلوں میں ہیں ہم سب کے ایک دوسرے کے بارے میں، وہ غلط فہمیاں دور ہو جائیں. اور دوسرا اہم مقصد، کیونکہ وقت کی کمی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ ہم اپنے سب کو اکٹھا کرنے کا مقصد بیان کر دیں، کہ سب سے اہم مقصد یہ وحدت تھا. اور دوسرا مقصد، آپ میں سے اس طبقے کو ہم نے زیادہ طور پر دعوت دی ہے کہ جو ٹیچر طبقہ ہے، یعنی وہ لوگ جو تعلیم دیتے ہیں، ان لوگوں کو خاص طور پہ بلایا. اور بہت سی خواہران ایسی ہیں جو ہماری نہیں آ سکیں، لیکن ہم نے، کیونکہ ہمارے استاد محترم نے کہا تھا اگر وحدت کے لیے گھر گھر جا کر دروازہ بھی کھڑکانا پڑے تو گھر گھر جاؤ، اور یہ وحدت کا پیغام دو سب. ہم نے ٹیچر طبقے کو، پڑھے لکھے طبقے کو اس لیے بلایا کہ انہوں نے یہی میسج آگے ڈیلیور کرنا ہے. یہ وہ اساتید ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ذریعے سے بچے کی شخصیت بنتی ہے. یعنی ہمارے جو بچہ ہے جب یہ اسکول جاتا ہے 5 یا 6 گھنٹے یہ اس استاد کے سائے میں رہتا ہے، وہ اس کو کاپی کر رہا ہوتا ہے. جیسا اس کا حلیہ ہوتا ہے ویسا بچے کا حلیہ ہو رہا ہوتا ہے، جیسے وہ کر رہا ہوتا ہے. بالکل گھر آ کے جب ہماری بیٹی کاپی کرتی ہے آ کے اپنی ٹیچر کو، تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں سے اپنی اس استاد سے سیکھ کر کیا آئی ہے. تو یہ الحمدللہ خدا کا کرم ہے کہ خدا نے ہمیں بہترین اساتید عطا کی ہیں. اور یہ وہ طبقہ جن کو خصوصیت سے جو ہم نے دوسرے مسلک سے بلایا ہے، اہل سنت سے بلایا ہے، اسی لیے بلایا گیا ہے کہ اگر میں اپنی بات کروں تو ہم جس وقت میٹرک میں تھے، ایک ایسا اسکول کہ جہاں پر میں نے 10 سال اپنے لگائے اپنی تعلیم کے، اور جب ہم میٹرک میں آئے تو ہماری جو میٹرک کی ہماری کلاس ٹیچر تھی، انہوں نے میرے شیعہ ہونے کی وجہ سے میرا ریگولر داخلہ نہیں بھیجا. یعنی ایک اسکول جہاں میں نے اپنی زندگی کے 10 سال تعلیمی یافتہ لگائے ہیں، تعلیم جہاں میں نے حاصل کی اور ایک اچھے اسٹوڈنٹ میں ہمارا شمار ہوا کرتا تھا، جس کی دلیل سب سے بڑی یہ ہے کہ آج آپ کے سامنے ممبر پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں. تو دکھ ہوا اس چیز کا کہ جس اسکول سے ہم ریگولر پڑھتے آ رہے ہیں، آخر پہ میٹرک میں ہمارا داخلہ ریگولر نہیں گیا. کیا ایک مسلکی ذہن میں ایک کمی جو بیٹھی ہوئی ہے، ایک نفرت جو بیٹھی ہوئی ہے ذہن میں، اس نفرت کی وجہ سے وہ انجام بچوں کو، ان کے اسٹوڈنٹ کو بھگتنا پڑتا ہے. یہ ایک حقیقت ہے. اور اگر ہم اس طبقے میں سے اپنے، چاہے وہ اہل سنت ہو چاہے وہ اہل تشیع ہو، ہم اس چیز کو، اس نفرت کو ختم کریں. ہمارا ایک اور ہدف یہاں اکٹھا ہونے کا، اس رسول اکرم کی اس پاک ترین محفل کو سجانے کا، رسول اکرم کے بارے میں ایک اہم مقصد یہ بھی تھا کہ ہم ان اساتید کو اکٹھا کریں تاکہ ان نفرتوں کو، جو اگر کسی کے ذہنوں میں ایک دوسرے کے بارے میں بھی ہے تو وہ نفرتیں ختم ہو جائیں. کیونکہ یہ ابتدا میں تو ہمارے کسی بڑے سرپرست سربراہ کے دل میں ہوتی ہے، لیکن یہ نفرت اندر نہیں رہتی. کسی بھی قسم کی نفرت ہو، خاندانی ہو، قبائلی ہو، یا کسی بھی قسم کی نفرت ہو، وہ اندر کبھی بھی نہیں رہتی. نفرت باہر نکلتی ہے اور وہ کسی بھی صورت میں نکل جاتی ہے. اور اس وقت جو صورتحال ہے، وہ نفرتیں، جو یہ فرقہ واریت ہو رہی ہے، یہ وہی نفرتیں ہیں جو اس وقت باہر نکل رہی ہیں. ان لوگوں کی باہر نکل رہی ہیں جو شاید چاہتے بھی نہیں ہیں کہ یہ سب کچھ ہو. آج ایک بہترین دن، خصوصیت سے یہ مہینہ رسول اکرم کی ولادت کا، ولادت باسعادت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ سب کو اس رسول کی ولادت، اس مولود کی ولادت پر ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں. ہم سب کی طرف سے جتنی انتظامیہ ہیں، جو بانیان ہیں، ان سب کی جانب سے آپ سب کو مبارک بھی پیش کرتے ہیں. ہم نے جتنے آئے سب نے اپنی اپنی جانب سے خوشی کا اظہار کیا، اور یہ خوشی کا اظہار ہوتا ہے، انسان نعت پڑھتا ہے، درود پڑھتا ہے، تقاریر کرتا ہے، یہ اپنی اپنی خوشی کا ایک اظہار ہوتا ہے. سب نے اس خوشی کا اظہار کیا جس سے کسی کے پڑھنے سے ہم خوش ہوئے، یعنی سامع، سننے والا
پڑھا کسی نے، نعت کسی نے پڑھی، تقریر کسی نے کی، اور خوش ہم سب ہو رہے تھے. ہم تو خوش ہوئے، ہمیں تو لطف آیا، ہم تو درود پڑھ رہے ہیں، ہم تو خوش ہو رہے ہیں. کیا وہ مولود جس کی خوشی آپ منا رہے ہیں وہ بھی خوش ہے؟ اس مولود کو بھی تو خوش ہونا ہے نا، اس نبی کو بھی تو خوش ہونا ہے جس کے لیے آپ سب ایک جگہ جمع ہوئے ہیں، جس کے لیے آپ سب ایک جگہ اکٹھے ہوئے ہیں. اصل خوشی اس مولود کو ہونی چاہیے، اور اس کی خوشی کس میں ہے؟ اس کی خوشی امت کے ٹوٹ جانے میں نہیں ہے. شاید آج اگر ہم اپنی بات کریں، جتنے ہم یہاں پر جمع ہیں، تو رسول کو ہم نے نہ فقط نعتوں کے ذریعے سے خوش کیا ہے، منقبتوں کے ذریعے سے، درودوں کے ذریعے سے رسول اور خدا کو خوش کیا ہے. یقیناً یہ جو یکجہتی کی، وحدت کی ایک مجلس، ایک محفل یہاں منعقد ہوئی ہے، یقیناً روح رسول اس سے ضرور شاد ہوئی ہوگی. رسول یقیناً اس سے شاد ہوئے ہوں گے، اس سے خوش ہوئے ہوں گے کہ واقعاً ایک جگہ پر اتحاد کے ساتھ متحد ہو کر سب نے ایک دوسرے کو سنا ہے. ہمارے یہاں کچھ مسائل ہیں، تمام مسلکوں میں ہوتے ہیں مسائل، ہم لوگوں کے درمیان میں بھی ہیں. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں رسول اکرم کی شان بیان کرتی، لیکن کچھ چیزیں جو ضروری ہیں، اور سب کیونکہ جمع ہیں، دوسرے مسالک بھی جمع ہیں، ہمارے سب لوگ بھی اکٹھے ہیں، ایک ہی چھت کے نیچے جمع ہوئے ہیں. تو شان رسول تو آپ کے سامنے بیان ہوئی کہ واقعاً ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. رسول کی شان کا، رسول کے فضائل کا، رسول کا حق ہم امت ادا نہیں کر سکتے. لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہم ایک عہد کر لیں، اکٹھے ہو جائیں اور وحدت کا ثبوت دے، تو یقیناً رسول ہم سے شاد ہو جائیں گے، ہم سے خوش ضرور ہو جائیں گے. اس وقت جو کچھ تفرقہ چل رہا ہے آپ کے سامنے، ابھی کچھ عرصہ پہلے، ابھی چند دن ہوئے ہیں کہ جو رسول کے خاکے بنائے گئے، ان کی شان میں پھر دوبارہ گستاخی ہوئی. اور یہ گستاخی تسلسل سے ہر کچھ عرصے کے بعد ہوتی ہے، اور ہم سب خاموش رہتے ہیں. کوئی ملت اسلامیہ کی طرف سے چند ایک جلوس نکلتے ہیں، کچھ لوگ باہر نکلتے ہیں اور شور شرابہ کرتے ہیں، اور آخر میں سب ختم ہو جاتا ہے، بیٹھ جاتے ہیں. اگر میں کہوں خواتین کی جانب سے، تو ہماری جانب سے کوئی اقدام نہیں اٹھایا جاتا. رسول اکرم، رسول خاتم، جنہوں نے ہمیں یہ دین دیا، جن کی وجہ سے ہم اس وقت مسلمان کہلا رہے ہیں، حقیقتاً رسول اکرم کی شان، جن کا کلمہ پڑھ کر آپ مسلمان ہوتے ہیں. آپ کو آپ کے جسم کو جو عزت ملی ہے، آپ کے مردہ وجود کو بھی اگر عزت دی جاتی ہے، اس لیے دی جاتی ہے یہ مسلمان کا مردہ ہے، یہ مسلمان کا مردہ وجود ہے. اس مردے کو بھی اگر عزت دی جا رہی ہے، مسلمان ہونے کے ناطے دی جا رہی ہے، اور وہ رسول اکرم کی وجہ سے دی جا رہی ہے. لیکن اس وقت یہ سب کچھ توہین ہو رہی ہے. کیا ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم اس پر بولیں؟ اور فقط یہ توہین رسالت نہیں ہے، بار بار توہین رسالت ہم سب کی جانب سے ہوتی ہے. میں سب کو کہوں گی، اہل تشیع ہوں، اہل سنت ہوں، باقی مسالک ہوں، یہ توہین ہوتی ہے. ہم جب ٹوٹتے ہیں، ہم جب ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، نعوذ باللہ، وہ جو ایک ہی خدا کے ماننے والے ہیں، ہم جب ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، ہم جب ایک دوسرے کو جدا کر دیتے ہیں، ہم جب نہ صرف مسلکوں میں جدا کرتے ہیں، بلکہ ہم سب ایک دوسرے کو اسلام کے دائرے سے ہی باہر نکال دیتے ہیں کہ بس ہمارا ہی دین. یہی عادت بنی اسرائیل کی تھی، ہمارا دین ٹھیک ہے، ہم ٹھیک دین پر ہیں، اور ہم ہی جنتی ہیں، باقی سب کے سب کا دین خراب ہے، باقی سب دوزخی ہیں. سب یہی سمجھتے ہیں. آج ہم بھی یہی، اہل تشیع سمجھتے ہیں ہم جنتی ہیں، اہل سنت سمجھتے ہیں ہم جنتی ہیں، وہابی سمجھتے ہیں ہم جنتی ہیں، سب یہی سمجھتے ہیں. یہ خدا کو پتا ہے، خدا نے کہیں شیعہ اور سنی کا معیار رکھا ہی نہیں. اگر قرآن کتاب ہدایت، کتاب واحد، کتاب شریعت، کتاب خدا اٹھا کر دیکھیں تو کہیں پر آپ کو الگ الگ کانسیپٹ نہیں ملے گا. آپ کو وہاں پر خدا جو طلب کر رہا ہے آپ سے، وہ امت واحدہ طلب کر رہا ہے. خدا یہی کہہ رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو. یہ نہیں کہا شیعہ تھامے رکھو سنی چھوڑ دو، یہ نہیں کہا کہ وہابی تھامے رکھو تو شیعہ چھوڑ دو. خدا نے کہیں کسی مسلک میں آپ کو تقسیم نہیں کیا، ان مسلکوں میں آپ اور ہم خود تقسیم ہوئے ہیں. اب یہ وقت ہے کہ ہم، کوئی یہ نہیں کہتا کہ انسان تفرقے میں تقسیم اگر ہوئے ہیں، یہ سب کچھ جو مسالک بنے ہیں، کوئی یہ نہیں کہتا ایک دوسرے میں ضم ہو جاؤ. یہ آج آپ سب کو، اور قاہران منہاج القرآن سے بھی آئی ہوئی ہیں، جن کا شکریہ بہت زیادہ کہ وہ بھی تشریف لے کر آئے اپنا وقت نکال کے، کہ ان دنوں بہت زیادہ میلاد ہیں اور سب کے سب بہت زیادہ مصروف ہیں میلاد میں، اور پھر بھی وہ وقت قاہران نکال کر آئی ہیں. یہ قاہران بھی آئی ہوئی ہیں، باقی تمام لوگ بھی آئے ہوئے ہیں. اگر ہم
تھوڑا سا اپنے اوپر یہاں پر توجہ کریں، اس وحدت کو دیکھیں، امت کی اس وحدت کو، اس مقام پہ آ کر خود کو دیکھیں جس طرح یہاں ایک چھت کے نیچے ہم سب بیٹھے ہیں، کیا ہم اسی طرح نہیں بیٹھ سکتے؟ کیا ضروری ہے الگ الگ مسالک ہوں اور الگ الگ مسالک ایک دوسرے پر انگلیاں اٹھائیں؟ کوئی نہیں کہتا، ابھی پوری محفل ہوئی ہے، کسی نے نہیں کہا کہ آپ شیعہ ہو جاؤ، شیعوں نے نہیں، سنیوں نے نہیں کہا کہ آپ سنی ہو جاؤ، کسی دوسرے مسلک نے آ کے اہل تشیع کو دعوت نہیں دی کہ آپ بھی سنی ہو جاؤ، کسی اہل تشیع نے آ کر باقی کسی مسلک کو دعوت نہیں دی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ سنی اور شیعہ ایک دوسرے میں ضم ہو جائیں، مسالک ضم ہونے کے لیے نہیں اکٹھا کیا جاتا، بلکہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کا خدا ایک ہے، آپ کا رسول ایک ہے، آپ کی کتاب ایک ہے، جو کلمہ آپ پڑھے ہیں وہ کلمہ واحدہ ہے، وہ کلمہ ایک ہے، تو پھر یہ جدائیاں کیسی ہیں؟ پھر یہ جدا جدا کیوں ہے؟ دشمن کی یہ سازش اور خصوصیت سے برطانیہ نے جو MI6 تھی، کیونکہ یہ بات کلیئر کرنا بہت ضروری ہے کہ MI6 جو برطانیہ کی وہ برانچ ہے، وہ ایجنسی ہے کہ جو دوسرے ممالک میں کام کرتی ہے، ان کی خبریں لے کر آتی ہے، وہاں فسادات برپا کرتی ہے، اور MI5 یہ برطانیہ کے اندرونی ملک کی ایجنسی ہے، یہ اندرونی ملک کام کرتی ہے۔ برطانیہ کی MI6 نے ابھی DGISI نے جو تمام علماء اکٹھے ہوئے، شاید آپ میں سے بہت سو کو پتا ہو کہ تمام مسالک کے علماء جا کر جب ان کے پاس اکٹھے ہوئے آرمی کے پاس، تو انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت پاکستان میں، یہ محرم سے پہلے جب فرقہ واریت کی فضا کو بہت زیادہ ہوا دی گئی، اس وقت جب تمام مسالک وہاں جمع ہوئے، اس وقت وہ DGISI کا بیان یہ تھا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ 10 ارب ڈالر پاکستان آئے ہیں، فرقہ واریت کو ہوا دینے کے لیے 10 ارب ڈالر آیا ہے پاکستان میں، یہ برطانیہ نے، امریکہ نے، انہوں نے لگایا ہے یہاں پیسہ، محرم سے پہلے یہ 10 ارب ڈالر آیا۔ اور میں یہ نہیں کہوں گی کہ یہاں پر ہمارے ممبروں سے نہیں ہوتا، زیادہ تر یہ پیسہ جو لگایا گیا یہ انہی ممبروں پہ، اہل تشیع کے ممبروں پر بھی لگایا گیا، اہل سنت کے ممبروں پر بھی لگایا گیا۔ یہ 10 ارب یہاں لگایا گیا، نہ وہ آپ تھے نہ وہ ہم تھے، خاص ایک طبقہ جو بکنے والا طبقہ تھا، ممبر فروش طبقہ تھا، ایک پورا طبقہ ایسا بنایا گیا ہے، ایک مسلک ایسا بنایا گیا ہے، ٹی وی چینلز ایسے بنائے گئے ہیں، ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے، جہاں تک مجھے اطلاع ہے ہمارے شیعوں کے بہت سے ٹی وی چینل ایسے ہیں جو برطانیہ نے بنائے ہیں، وہاں بیٹھ کر وہ چلاتے ہیں، جہاں پر اصحاب پر اور رسول اکرم کی ازواج پر بھی لعن طعن ہوتی ہے، جو حقیقت ہے، جو ہوتا ہے، یعنی مقدسات کی توہین ہو رہی ہے۔ یہ جو آج رسول کی توہین ہو رہی ہے، رسول کے خاکے بتائے جا رہے ہیں، بنائے جا رہے ہیں، فقط وہی توہین نہیں ہے، یہ سب توہین رسالت ہی ہے۔ ہم جتنا ایک دوسرے کے مسلک پر انگلیاں اٹھائیں گے، ہم جو کچھ کریں گے، یہ سب کس کی توہین ہو رہی ہے؟ رسول کی توہین ہو رہی ہے۔ یہ سب انگلیاں کس پر اٹھ رہی ہیں؟ یہ رسول اکرم پر اٹھ رہی ہیں، وہ جس نے اس امت کو امت بنایا، وہ جو قبیلوں میں تقسیم تھے، جو ٹکڑوں میں بٹے ہوئے تھے، جو قبائلی زندگی، جہالت کی زندگی گزار رہے تھے، اس رسول نے آ کر ان سب کو ایک جگہ پر، ایک علم کے نیچے، ایک چھت کے نیچے جمع کیا، ایک اسلام کے سائے میں ان سب کو جمع کیا۔ کس لیے جمع کیا؟ وحدت، ان کے درمیان میں وحدت کو پیدا کیا۔ کوئی بھی رسول جب پروردگار عالم نے بھیجا تو جاتے ہی اس کو یہ نہیں کہا کہ بس یہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دو، بلکہ اس سے پہلے کہا کہ ان لوگوں کا تزکیہ کرو، تزکیہ نفوس کرنے کے لیے بھیجا، ان کے دل پاک ہو جائیں، ان کے دل صاف ہو جائیں، ان کے اندر سے نفرتیں، غلاظتیں، یہ سب نکل جائیں تو محبت خدا، پیغام خدا کی محبت آ سکتی ہے۔ آج یہ جو خریدے ہوئے ممبر ہیں، یہ جو لعن طعن کی جاتی ہے، جو کچھ کیا جاتا ہے، اور زیادہ تر ظاہراً ہمارے ممبروں کو خریدا گیا ہے، اور اس میں کوئی آر نہیں ہے بیان کرنے میں کہ میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ وہ جتنے لوگ جو مقدسات کی توہین کر رہے ہیں ہمارے ممبر سے، جو ہے وہ جتنے بھی ہم اہل تشیع کے ممبر سے اگر وہ توہین کر رہے ہیں، ان کا ہمارے جو لیڈران ہیں، خصوصیت سے رہبر معظم، ہمارے سپریم لیڈر، ہمارے شیعوں کے سپریم لیڈر رہبر معظم سید علی خامنہئی ہیں، ان کا بیان، جو بیان وہ دیتے ہیں، وہ آپ لوگوں کے لیے، وہ کسی بھی مسلک کے لیے وہ قابل قبول ہے اہل تشیع کی جانب سے۔
اس کے علاوہ جو بیان کوئی دوسرا دیتا ہے وہ بیان اہل تشیع کی جانب سے نہیں ہوتا. ہمارے ممبروں سے جو کچھ یہ ہو رہا ہے، اگر توہین ہو رہی ہے یا جو کچھ ہو رہا ہے، تو میں اس چیز کو کلیئر کروں گی کہ وہ ہمارے مراجع عظام کے مطابق، ہمارے علماء کے مطابق وہ ہم میں سے نہیں ہے. وہ ایک طبقہ، ایک فرقہ نیا بنایا گیا ہے جنہیں پیسے دیے گئے ہیں، لیکن یہ تمام توہین کرنے والے ہم میں سے نہیں ہیں. یہ تمام اہل منبر جو خریدے گئے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں، وہ اہل تشیع نہیں ہے. ان کو بنایا گیا ہے، ان کو خریدا گیا ہے جو کچھ یہ منبروں پر کر رہی ہے. اور ہم یہ کوشش، یہ پہلی کوشش ہے. شاید آپ کو ظاہراً ایسا نہ لگ رہا ہو کہ یہ کیا عام سی بات تھی، بس آئے میلاد اٹینڈ کیا اور آپ لوگ سب چلے گئے. لیکن اگر غور کریں تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک چھت کے نیچے آپ سب کے سب رسول کو خوش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، رسول اکرم کی خوشنودی کے لیے. کیونکہ سب کو ہم نے یہی کہا تھا کہ وحدت کا ہم میلاد منعقد کر رہے ہیں، لیکن پیغام وحدت ہے. اور یقین جانیے کہ سب کے سب لوگوں نے اتنے اچھے طریقے سے ہمیں رسپانس دیا ہے کہ سب خوشی سے کہا کہ کیوں. پہلے جب ہم نے کہا کہ میلاد ہے آپ تشریف لائیے گا تو سب نے کہا انشاءاللہ کوشش کریں گے. لیکن جیسے ہی سنا وحدت کا تو سب نے کہا کہ کیوں نہیں، ضرور آئیں گے. سب نے کوشش کی اور سب آئے. اچھا لگا کہ امت چاہتی ہے کہ وحدت ہو، دشمن نہیں چاہتا کہ وحدت ہو. آج اسرائیل جو بہت سے اسلامی ممالک کی گود میں بیٹھا ہوا ہے، یہ اسی لیے بیٹھا ہے کہ مسلمان خاموش ہے. ہمیں تفرقے میں، فرقہ واریت میں، فتنہ و فساد میں مشغول کر دیا گیا. اور خود کیا ہوا، کتنے ملکوں کا آپ سن رہے ہیں، جو لوگ اسلامی ممالک جو نہیں مان رہے تھے اسرائیل کو، آج وہ سب تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں. اسرائیل جا کے ان کی گودوں میں بیٹھ رہا ہے. ہمیں مصروف کر دیا فرقہ واریت میں. ہمیں اس چیز سے باہر ایک ایک فرد کو نکلنا ہے. آپ چند ہیں لیکن ہم چند ایک ایک کر کے قطرہ قطرہ بن کر اگر کوشش کریں تو ناممکن کچھ بھی نہیں ہے. ہم ان کے پروگرامز میں شرکت کریں، وہ ہمارے پروگرامز میں شرکت کریں. ایک دوسرے کی عزت اور احترام کا خیال کیا جائے، ایک دوسرے کو برداشت کیا جائے. ہم میں برداشت کی کمی ہے، ایک دوسرے کو برداشت کیا جائے. اور دعا ہے آخر میں پروردگار عالم سے کہ پروردگار عالم ہم سب کا اس محفل میلاد میں، اس وحدت کے پروگرام میں، اس نبوت کی میراث جو وحدت ہے، اس میں سب کا ایک جگہ جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. پروردگار عالم آپ لوگوں کا اپنے گھروں سے آنا قدم بقدم اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم اسی طرح جمع ہو کر ایک ساتھ امت واحدہ بن جائیں. اور جہاں تک ممکن ہو سکے ہم کوشش کریں امت واحدہ کے اس پیغام کو گھر گھر پہنچانے کی. دعا ہے پروردگار عالم سے کہ پروردگار عالم مسئلہ فلسطین کو، مسئلہ کشمیر کو جلد از جلد حل کرے. اور وہاں پر جو جو مسائل ہیں وہ مسائل جلد از جلد پروردگار عالم کی مدد سے حل ہو جائیں. پروردگار عالم تمام بچیوں کی عزتوں کو محفوظ رکھے. خصوصیت سے وہ ممالک جہاں پر مسلمانوں پر ظالم ظلم کر رہے ہیں، یمن میں جتنے مسلمان ہیں ان پر بہت ظلم و ستم ہو رہے ہیں، کشمیر کے مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، فلسطین کے مسلمانوں پر بہت ظلم و ستم ہے. پروردگار ان کی عزتوں اور ان کی جانوں کو محفوظ فرما. اور پروردگار عالم ان مسلمانوں کو کامیابی و کامرانی عطا فرما. اور ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ اسی طرح ہم محفل میلاد رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح منعقد کرتے رہیں. ایک مرتبہ پھر میں آخر میں آپ سب مہمانوں کا، آپ سب خواہران کا جو آئے ہیں، ان سب کا دور دور سے جو آئے ہیں، ہماری جو ہے ریٹائرڈ میڈم اقتدار نے جن کو دعوت دی ہے باقاعدہ سے، ان سب کا بھی شکریہ. میم عالیہ کا جو تشریف لے کر آئی، اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالا. تمام ٹیچرز حضرات، خصوصیت سے ہنا ٹیچر بالکل. آج یہ وہی کہیے نا کہ آپ میڈم اقتدار نے ان کا شکریہ جو ہے وہ ان کی وجہ سے آپ تشریف لے کر آئیں، آپ نے وقت نکالا اس بہترین پروگرام میں. اور باقی ٹیچرز ہیں، گل افشاں ٹیچر ہیں، یہ رینجر اسکول کی ہیں، ہنا خواہر ہنا ہیں، یہ DPS اسکول کی ٹیچر ہیں. اور منہاج القرآن سے ہمارے پاس اور جو ٹیچرز ہیں، اور یہ فری بھابھی ہماری، جنہوں نے یہ آپ کے سامنے جو کچھ سجاوٹ ہے اس میں بہت زیادہ جن کا کردار ہے، جنہوں نے ادا کیا. اور تمام اس گھر کے ممبران بھی، اور آپ سب کا شکریہ خصوصیت سے میں ادا کرتی ہوں جنہوں نے اس میں آ کر شرکت کی ہے اس پروگرام میں. اور میں خواہش کروں گی کہ اگلے سال بھی انشاءاللہ تعالی آپ اسی طریقے سے شرکت کریں گے اس پروگرام میں. اور یہ
اور زیادہ بڑا ہو جائے گا، اور جن جن کو آپ بھی چاہیں گے وہ سب شرکت کریں گے. تمام بچیاں جنہوں نے پڑھا ہے، خصوصیت سے جو آئے ہیں، تشریف لائے ہیں، ہمارے ممبر تک پہنچے، انہوں نے پڑھا. اور فری بھابھی کے علاوہ ایک اور ٹیچر بھی ہماری اپنی تھی، آپ کی والدہ عارفہ بھابھی. کچھ ٹیچر جن کے نام رہ گئے ہیں ان کے لیے معذرت. میم عارفہ ہیں ہمارے پاس. جتنی بھی اساتید ہیں، خاص طور پہ قابل احترام طبقہ، ہمارے والدین سے بڑھ کر جن کی عزت ہمارے دلوں میں ہے وہ ہمارے اساتید ہیں. خدا آپ لوگوں کو سلامت رکھے کہ آپ جو پیغام ہے، جس طرح سے ہمارے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، پروردگار عالم آپ سب کو سلامت رکھے، درازی عمر عطا کرے، آپ اسی طریقے سے ترقی کرتے رہے. السلام.